مدینہ طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور قحط کا زمانہ ہے، قحط کا ماحول ہے کہ قحط کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ آزمائش میں ہیں. تو خطبہ جمعہ کے دوران ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک التجا پیش کی، ایک درخواست پیش کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت القراء ہلاکت الشاء، یا رسول اللہ قحط اتنا بڑھ گیا کہ گھوڑے ہلاک ہو گئے، پیڑ بکریاں ہلاک ہو گئیں، کھانے کے سامان نہیں بچے، چشموں میں پانی نہیں بچا، کنویں میں پانی نہیں بچا. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا ابر کرم نازل فرمائے تاکہ قحط خوشحالی سے بدل جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ التجا سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. جب آپ نے دعا فرمائی بارش کے آثار نہ تھے، خشک سالی کا یہ عالم تھا کہ بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَإِنَّ السَّمَاءَ كَمَثَلِ الزُّجَاجَةِ، کہ آسمان ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل صاف شفاف شیشہ ہوتا ہے، شیشے کی طرح صاف و شفاف تھا. لیکن جب صحابہ نکلے تو بارش برس رہی تھی، حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. جب اگلا جمعہ آیا آپ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے، پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی بارش ہوئی ہم ہلاک ہو گئے، اب دعا فرمائیں بارش رک جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ کلمہ سنا تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ آپ مسکرا پڑے. یعنی پہلے بارش نہ ہونے پہ ہلاکت تھی، اب بارش ہونے پہ ہلاکت. جب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں بارش رک جائے، آپ نے دعا نہیں فرمائی. آپ نے بارش کی طرف انگلی اٹھائی، انگشت مبارک اٹھائی اور فرمایا ہوا علینا ولا علینا، ہے بارش برس لیکن ہم ہوا علینا، ہمارے ارد گرد برس، ہمارے اوپر نہ برس. حدیث پاک کے الفاظ ہیں بارش نے اپنا رخ بدل لیا، بارش مدینے کے ارد گرد برسنے لگی. اور جب انہوں نے باہر نکل کے دیکھا بادل ایسے تھے جیسے تاج ہوتا ہے، یعنی مدینہ پاک کے اوپر آسمان صاف تھا اور ارد گرد بادلوں کا ایک تاج بنا ہوا تھا. مدینہ پاک پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، ارد گرد بارشیں ہو رہی تھی. حدیث پاک پہ آپ غور کریں، پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ منصب اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ آفات کو عطاؤں میں بدلیں اور عطاؤں کو ان کی ان حدود میں رکھیں جو ہمارے لیے رحمت رہیں.